اللہ رب العزت نے انسان کو ایک دھڑکتا ہوا دل عطا کیا ہے۔ ہر انسان کے اندر جذبات اور احساسات اللہ رب العزت نے فطرتاً رکھ دی ہیں۔ جب ایک انسان دوسرے انسان کے قریب ہوتا ہے، اس کے ساتھ قریب رہتا ہے، تو اللہ رب العزت ان دونوں کے درمیان محبت اور الفت کو پیدا کر دیتے ہیں۔ اور کچھ محبتیں ایسی ہیں اگر وہ دائرہ شریعت کے اندر ہوں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ عبادت شمار کی جاتی ہیں، جیسے ماں باپ کی محبت، اولاد کی محبت، بہن بھائی کی محبت، بھائی بھائی کی محبت۔ اگر یہ محبتیں دائرہ شریعت کے اندر ہوں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کو عبادت لکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک محبت میں سے ایک طبی محبت بھی اللہ نے جانداروں کے اندر رکھ دی ہے، اور وہ محبت اس کو ماں کا نام اور ماں کی ممتا کہا جاتا ہے۔ اور وہ جاندار چاہے چرند پرند ہوں، جانور ہوں، انسان ہوں، اللہ نے یہ محبت کا مادہ ان سب کے اندر رکھا ہے۔ مثال کے طور پر ایک مرغی کو لے لیں جس کے چھوٹے چھوٹے مننے مننے چوزے ہیں۔ جب بلی ان کو اٹھانے کے لیے آتی ہے تو ماں پر پھیلا کر اپنے بچوں کو پروں میں چھپا کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس کو پتہ تو ہے کہ یہ بلی مجھ سے زیادہ طاقتور ہے، یہ مجھ سے مقابلہ کرے گی تو ایک ہی دفعہ میں مجھے مار ڈالے گی، وہ یہ سمجھ رہی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی وہ بلی کے سامنے سینہ تان کر کھڑی ہو جاتی ہے، کہتی ہے کہ میری موجودگی کے اندر میرے بچوں کو تم نہیں ہاتھ لگا سکتی، میں مر جاؤں گی، پہلے مجھے مارنا ہوگا پھر میرے بچوں کو تم ہاتھ لگا سکتی ہو، ان کو نقصان پہنچا سکتی ہو۔ ایک چڑیا کو دیکھیں، اگر وہ کسی کمرے کے اندر گھونسلہ بنا دے اور وہ اپنے بچوں کو چھوڑ کر ان کے دانا پانی کے لیے باہر نکلی ہو اور کوئی انسان دروازہ بند کر دے، باہر گرم ہوا چل رہی ہو، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہو، سردی ہو، گرمی ہو، تو وہ ماں باہر انتظار کے اندر اڑ رہی ہوتی ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، منہ کے اندر دانا بھی ہے، پانی کا قطرہ بھی ہے، لیکن نہ وہ قطرہ پانی کا پیتی ہے، نہ وہ دانا کھاتی ہے، بلکہ اپنی اولاد کے لیے رکھا ہوا ہے۔ جب بھی دروازہ کھلتا ہے تو وہ آتی ہے اور وہ پانی کا قطرہ یا دانا اپنے بچوں کے منہ کے اندر ڈال دیتی ہے۔ یہ فطری محبت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس چڑیا کے اندر بھی رکھی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور کا ایک واقعہ ہے کہ ایک صحابی سفر کر رہے تھے تو راستے کے اندر ایک درخت کے شاخ پر انہوں نے ایک گھونسلہ دیکھا، اس میں ننھے منھے چھوٹے چھوٹے خوبصورت بچے تھے، تو انہیں بھلے محسوس ہوئے، انہوں نے اٹھا لیا۔ ماں دانا دگنا چگنے کے لیے کہیں گئی ہوئی تھی، وہ واپس آئی تو اپنے بچوں کو نہ پایا، اور ادھر ادھر اڑتی پھرتی اس صحابی کے پاس آئی، اس کو معلوم ہوا کہ میرے بچے ان کے پاس ہیں، تو وہ کبھی ادھر اڑتی ہے کبھی ادھر اڑتی ہے، آوازیں نکالتی ہے۔ وہ صحابی اس کے میسج کو، پیغام کو نہ سمجھ سکے، وہ دیر تک تو اڑتی رہی، لیکن پھر وہ اڑ کر جو ہے ان کے کندھے پر آ کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے اس کو بھی پکڑ لیا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ واقعہ عرض کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اندر یہ اچھی بات تھی کہ کوئی بھی مسئلہ ہوتا تھا تو وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر ضرور کرتے تھے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات عرض کی گئی کہ اللہ کے حبیب میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا، تو میں نے چڑیا کو بھی پکڑ لیا، تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ وہ دانا دونا چگنے گئی ہوئی تھی، وہ واپس آئی تو بچوں کو نہ پایا، بچوں کی محبت میں ادھر ادھر بھاگی، آپ کے پاس موجود پایا، چیخنے آوازیں نکالنے کے ساتھ آپ کو پیغام دیا کہ میں ان بچوں کے ساتھ بغیر نہیں رہ سکتی، آپ میرے بچے مجھے واپس لوٹا دیجیے۔ لیکن جب آپ نے اس کے پیغام کو نہیں سمجھا تو فرمایا کہ اس نے یہ کہا کہ میں اپنے بچوں کے بغیر نہیں رہ سکتی، اگر میرے بچے آپ کے پاس ہیں تو میں بھی آپ کے ساتھ رہوں گی، میں آزاد ہونا پسند نہیں کرتی، بلکہ میں اپنے بچوں کے ساتھ قربان ہونا، ان کے ساتھ قید ہونا جو ہے وہ پسند کرتی۔ دیکھیں انسان ہے،
یہ چرند پرند ہیں، ان کے اندر بھی اللہ پاک نے محبت کا جذبہ رکھ دیا۔ ایک ماں کی ممتا اپنے بچوں کے ساتھ کتنا محبت کا اظہار کرتی ہے، اور یہ انسان ہے، اس کے اندر بھی اللہ نے ماں بنائی ہے، اور اس ماں کی محبت کا کوئی بھی شخص اندازہ نہیں لگا سکتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے کہ دو عورتیں اپنے بچوں کو لے کر دیہات سے شہر کی طرف کسی کام کے لیے جا رہی تھی۔ راستے کے اندر بھیڑیے نے حملہ کیا تو ایک کے بچے کو اٹھا کے بھاگ گیا۔ اب وہ بچی عورت جو ہے وہ روتی رہی، چیختی رہی، چلاتی رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کو صبر آ گیا، پتہ نہیں اس کے دل کے اندر کیا بات آئی، تو اس نے دوسری عورت سے جھگڑنا شروع کر دیا، بات کرنا شروع کر دی کہ یہ آپ نے جو بچہ اٹھایا ہوا ہے یہ میرا بچہ ہے۔ اب ان دونوں کے درمیان تنازع پیدا ہو گیا، جھگڑا پیدا ہو گیا۔ فیصلے کے لیے اللہ کے نبی کے پاس لائی گئیں، تو اللہ کے نبی اس بات کو دیکھنا چاہتے تھے کہ بچہ کس کا ہے، اور آپ نے اس کو ایک طریقے سے آزمانا چاہا کہ اب جو ہے آپ دونوں دعویٰ کر رہی ہو کہ بچہ تو ہمارا ہے، وہ کہہ رہی ہے مجھے دے دیا جائے، وہ کہہ رہی ہے مجھے دے دیا جائے، دونوں اس بچے کی ماں ہونے کا دعویٰ کر رہی ہو، تو ہم ایسے کرتے ہیں کہ ان کو آدھا آدھا کر دیتے ہیں، آدھا ایک ماں کو دے دیتے ہیں، آدھا ایک ماں کو دے دیتے ہیں۔ آپ نے چھری منگوائی کہ ہم ان کو کاٹ کر ذبح کر کے آپ دونوں کو جو ہے آدھا آدھا بانٹ دیتے ہیں۔ تو جو اصل ماں تھی اس نے جب یہ دیکھا کہ معاملہ سیریس ہو گیا ہے، اب میرے بچے کو کاٹ دیا جائے گا، تو اس نے کہا کہ میرے بچہ جو ہے چاہے آپ اس کو دے دیں، میں اپنی زندگی کے اندر اپنے بچے کو دیکھ تو سکوں گی، لیکن جب آپ اس کو ذبح کر دیں گے، کاٹ دیں گے، آدھا آدھا کر کے تقسیم کر دیں گے، میرا بچہ تو زندہ نہیں رہے گا، میں اس کو کیسے جو ہے وہ دیکھ سکوں گی۔ تو اس سے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ماں کے دل کے اندر بچے کی کتنی محبت پیدا فرمائی، اور یہ ایک محبت طبی محبت ہے، اور شریعت کے اندر یہ محبت اللہ نے ممنوع قرار نہیں دی، بلکہ اللہ نے اس محبت کو جائز قرار دے دیا ہے، عبادت قرار دے دی ہے۔ اور ہر عورت کے دل کے اندر اللہ نے یہ تمنا رکھی ہے فطرت کہ وہ ماں بنے۔ بزرگوں نے ایک واقعہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان تھے جن کو اللہ پاک نے خوبصورت بیوی عطا کی تھی، ہر قسم کی اللہ نے سہولت میسر کی، کاریں ہیں، بنگلہ ہے، کوٹھی ہے، ہر قسم کی سہولت ہے۔ جب کبھی اس مائی کو کوئی عورت ملنے کے لیے جاتی تو وہ خوبصورت پڑھی لکھی عورت ان کو اداس نظر آتی، تو وہ ان سے پوچھتی ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کو تو ہر چیز عطا فرمائی ہے، کاریں ہیں، بہاریں ہیں، روٹی ہے، روزی ہے، ہر چیز تو اللہ نے خامد محبت کرنے والا آپ کو دے دی ہے، اتنا خوبصورت آپ کا گھر ہے، آپ کس وجہ سے افسردہ ہیں، کیوں آپ پریشان ہیں، اللہ نے ہر نعمت تو آپ کو عطا کی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ یہ میرا گھر ہے، یہ میرا اتنا خوبصورت گھر ہے، میرے پاس کاریں ہیں، بہاریں ہیں، محبت کرنے والا شوہر موجود ہے، لیکن مجھے اللہ نے اولاد جیسی نعمت سے نہیں نوازا۔ میں جب نماز پڑھتی ہوں تو اولاد کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ مجھے صاحب اولاد بنا دے، میں روزہ رکھتی ہوں تو میں دعا کرتی ہوں، میں روزہ افطار کرتی ہوں تو میں دعا کرتی ہوں، میں جب تہجد کی نماز پڑھتی ہوں تو اولاد ہونے کے لیے اللہ سے دعا کرتی ہوں، جب میں نے عمرہ کیا تو میں نے اللہ سے دعا کی، کسی بزرگ کی محفل میں جانا ہوا تو وہاں بیٹھ کر بھی میں نے اللہ تعالیٰ سے اپنی اولاد ہونے کے لیے دعا کی کہ اللہ مجھے صاحب اولاد بنا دے، مجھے بیٹا دے دے کہ وہ بیٹا میرے اس خوبصورت گھر کے اندر چلے پھرے تو میرے آنکھوں کو، میرے دل کو جو ہے اس کے چلنے پھرنے سے، اس کی آوازیں آنے سے، اس کے بھاگنے سے سکون محسوس ہو۔ اب آپ غور کریں کہ یہ عورت ہے، اس کو اللہ نے اولاد نہیں دی، یہ اولاد مانگنا چاہ رہی ہے، لیکن پھر دیکھیں اس کو پتہ بھی ہے کہ جب یہ بچہ میرے پیٹ کے اندر آئے گا تو 9 مہینے مجھے بیمار رہنا پڑے گا۔ بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ عورتیں جو ہے جب بچہ ان کے پیٹ میں آتا ہے تو ان کا بلڈ پریشر زیادہ ہو جاتا ہے، اب کائیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، کھانا نہیں کھا سکتی، گوشت کی سمیل جو ہے وہ برداشت نہیں ہوتی، فلاں چیز نہیں کھانی، فلاں چیز نہیں کھانی، 9 مہینے تک ان کو جو ہے وہ دوائیں کھانا پڑتے ہیں، پھر بھی، اور پھر ان کو پتہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوگا تو وہ وقت ہوتا ہے کہ جب ماں اور بچے کی زندگی کو خطرہ ہوتا ہے، اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ میری بھی موت واقع ہو سکتی ہے، میرے بچے کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے، لیکن پھر بھی اولاد کی محبت، اولاد کے حصول کے لیے اس قربانی کو دینے پر بھی تیار ہے۔ پھر اس کو پتہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوگا تو مجھے یہ نہیں ہے کہ میری جو ہے میں صاحب اولاد ہو جاؤں گی اور میری زندگی کی جو تکلیف ہے وہ ختم ہو جائے گی،
بلکہ پھر اس کو پتہ ہے کہ ساری زندگی کے لیے اس کو اس کی خادمہ بننا پڑے گا. بچہ چھوٹا ہوگا تو یہ بچہ رات کو روئے گا تو یہ ماں اس بچے کو اٹھا کر بیٹھ جائے گی, ساری ساری رات جاگتی رہے گی. یہ بچہ بیمار ہوگا تو یہ ڈاکٹروں کے پاس لیتی پھرے گی, دعائیں مانگے گی. اب یہ بچہ بیمار ہے تو اس کو کوئی دعا نہیں سکھاتا, بلکہ اس کے دل کے اندر جو اللہ نے محبت کا جذبہ رکھا ہے, اس جذبے کے ساتھ یہ اللہ سے دعا مانگتی ہے کہ اللہ میرے بچے کو صحت عطا فرما دے. بچہ پیشاب کر دیتا ہے تو فرمایا یہ پھر اس کی جگہ پر, ہم نے پہلے وقتوں کے اندر سنا ہے کہ جب بچہ پیشاب کر دیتا تھا تو عورتیں جو ہے بچے کو اپنی جگہ پر سلا دیتی تھی اور خود بچے کی گلی جگہ پر سو جاتی تھی. اب تو جدید زمانہ ہے, پیمپر لگے ہوئے ہیں بچوں کو, اور ماں کو پتہ نہیں ہے کہ بچے کی پیشاب کرنے کی کیا تکلیف ہوتی ہے. پیشاب کیا, پیمپر تبدیل, اور جو ہے قصہ ختم, ماں بھی سو گئی ہے, بچے کو بھی سلا دیا ہے. اب کوئی تکلیف کا جو ہے احساس نہیں. ماں کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ بچہ جب بڑا ہو جائے گا تو مجھے پھر اس کے اور لاڈ پیار برداشت کرنے پڑیں گے. ہو سکتا ہے کہ یہ نافرمان بھی بن سکتا ہے, ہو سکتا ہے کہ میرے آگے بھی بول جائے, ہو سکتا ہے کہ یہ آوارہ بن جائے, لیکن ماں جو ہے یہ ساری تکلیفیں برداشت کر کے, یہ سارے آنے والے مستقبل کے حالات اپنے سامنے رکھ کر پھر بھی اولاد کی چاہ کر رہی ہوتی ہے. پھر جب یہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے کسی بات پر ناراض ہو جاتا ہے, کھانا نہیں کھاتا, تو یہ ماں کھانا لیے اس کے پیچھے پیچھے پھر رہی ہوتی ہے کہ بیٹا جو ہے وہ کھانا کھا لو. اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتی ہے, اداؤں سے, دعاؤں سے, لاڈ سے, پیار سے اس کو جو ہے منانے کی کوشش کرتی ہے. پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ بچہ بگڑ کر باہر چلا جاتا ہے, خامد گھر کے اندر آتا ہے, خامد آ کر پوچھتا ہے تم کیوں کھڑی ہو, سوئی کیوں نہیں, کس کا انتظار ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ میرا بچہ ابھی تک گھر نہیں آیا. تو باپ گھر والے کی ڈانٹ سنتی ہے اس بچے کے لیے, پھر بھی کھڑی ہوئی ہے. اور جب اس کو کھانا کھانے کے لیے کہو تو یہ کہتی ہے کہ مجھے بھوک نہیں ہے, بھوک دل کے اندر ہے, سارے دن کی تھکی ہاری ہے, سونا بھی چاہتی ہے اور کھانے کا تقاضا بھی ہے. پھر بھی جو ہے کہتی ہے کہ میرا بچہ آئے گا, میں اس کو پہلے کھانا کھلاؤں گی, پھر میں خود کھانا کھاؤں گی. اور جب بچہ ناراض ہو جائے, ماں کی نافرمانی کر دے, تو پھر دل کے اندر یہ احساس لیے بیٹھی ہوتی ہے کہ یہ میرا بچہ آ کر مجھ سے معافی مانگے گا. جب میرے پاس آئے گا تو مجھ سے کہے گا امی آپ مجھ سے ناراض ہیں, مجھے معاف کر دیں, تو میں اس کو سینے سے لگا لوں گی, اس کو معاف کر دوں گی. اگر زیادہ بھی جو ہے ناراض ہو تو بچہ آ کر پاؤں پکڑ لے تو پھر یہ ماں اس کو جو ہے معاف کر دیتی ہے, اس کو سینے سے لگا لیتی ہے. فرمایا یہ اللہ رب العزت نے فطرتاً ایک ماں کے اندر جو ہے وہ یہ چیز رکھی ہے. 26ویں پارے کے اندر اللہ نے ماں کا اور بچے کو اٹھانا پیٹ کے اندر اور اس کا پیدا کرنا, اس تکلیف کو بیان فرمائے. حملته امه کرہا ووضعته کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا. کہتی ہے, فرماتے ہیں کہ یہ 9 مہینے پیٹ میں بچے کو اٹھائے پھرتی ہے, پھر جب اس کو پیدا کرتی ہے تو تکلیف سے گزرتی ہے, پھر اس بچے کی پیدائش سے لے کر اس کو جوان کرنے تک یہ ماں اس کی خادمہ بنی پھرتی ہے. لیکن ماں محبت کے اندر یہ بھی کر گزرتی ہے. اب اصل بات جو یہاں ماں کی محبت کی اتنی بڑی کہانی بیان کی گئی, اصل بات کی طرف جو ہے میں آپ کو توجہ دلاتا ہوں. یہ ماں کی محبت اللہ نے ایک نمونہ بنا کر دنیا کے اندر دکھائی کہ اللہ اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتے ہیں, اور فرمایا کہ ماں ایک حصہ جو ہے بچوں سے محبت کرتی ہے تو بچوں کے جو ہے وہ صدقے والی جاتی ہے, ان کے لیے کتنی بڑی بڑی قربانیاں پیش کر رہی ہے. فرمایا اللہ اپنے بندوں سے 70 درجے جو ہے ماں سے زیادہ محبت کرتے ہیں. جب بچہ ناراض ہو جاتا ہے تو ماں اس کو سمجھاتی ہے, پیار کرتی ہے, اس سے لاڈ کرتی ہے, کبھی اس سے ناراض ہو جاتی ہے, کبھی اس سے روٹھ جاتی ہے. قرآن حکیم کے اندر ہے, شروع میں نے آیت تلاوت کی, یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان تیرے مہربان پروردگار سے کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال رکھا ہے. ماں کہتی ہے بیٹا میں تو تجھ سے محبت کرتی ہوں, تو کہاں جا رہا ہے, بیٹا میری محبت کا واسطہ ہے تو کہیں نہ جا, بیٹا میری محبت کا واسطہ ہے تو بگڑنا, تو اچھی صحبت اختیار, یہ ساری باتیں کرتی ہے. اللہ بھی اپنے بندے کو ایک ماں کی محبت کے ساتھ ساتھ سمجھا رہے ہیں کہ ایک کریم مہربان رب سے تجھے کس چیز نے جو ہے وہ دھوکے میں ڈال رکھا. اور اللہ رب العزت ایک ایسی ذات ہے, میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک نوجوان ہے, اللہ نے اس کو صحت عطا فرمائی, جسم کے اوپر گوشت ہے, حسن, آواز, پیسہ, مال, دولت, ہر چیز جو ہے اس کے پاس. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ بوڑھا ہو جاتا ہے, اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, نہ اس کے پاس زبان ہے,
نہ جسم پر بوٹی ہے، نہ جیب میں مال ہے، بیمار ہے، ہر وقت کھانستا رہتا ہے، کسی دوست کے ہاں چلا جاتا ہے، تو یہ جب دوست کے پاس جاتا ہے تو دوست اس کو اپنے پاس رہائش اختیار کرنے کی اجازت دیتا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ دوست بھی تنگ آ جاتا ہے، بیزار ہو جاتا ہے کہ یہ آدمی ہر وقت کھانستا رہتا ہے، بیمار ہے، میرے بچے جو ہے آپ کے کھانسنے کی وجہ سے بے آرام ہوتے ہیں، آپ یہاں سے چلے جائیں. وہ آدمی جس کے پیٹ میں آنت نہیں ہے، منہ میں زبان نہیں ہے، جسم پر گوشت بوٹی نہیں ہے، اور وہ صحت، وہ جوان کچھ بھی نہیں ہے، پھر یہ گرتا پڑتا لاٹھی کے سہارے اللہ کے گھر کے اندر آ جاتا ہے. تو اللہ یہ نہیں کہتے کہ میرے بندے تو میرے در پر کیوں آیا ہے، تو میرے در پر کیوں نہیں آیا، کیوں آیا ہے، پہلے زمانے کے اندر کیوں نہیں. چاہیے تو یہ تھا کہ جب یہ اللہ کے گھر کے اندر آیا ہے تو اللہ اس کو لات مار کے باہر نکال دیں کہ جا دفع ہو جا، جن کی محبت کے اندر تو زندگی گزار کے آیا ہے اب ان محبتوں والوں کے پاس چلا. لیکن اللہ کہتے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، یہ تو نے سمجھا ہے کہ اب اگر کسی کو میری چاہت، میری محبت، میری فکر ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. چلو میرے در پر تو چل کے آیا ہے، تو میرے در کی طرف چل کے آیا ہے، میں طرف دوڑ کے آ رہا ہوں. تو ایک برس چل کے آئے گا، میں 2 برس چل جو ہے تیرے پاس چل کے آؤں. یہ اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے وہ بندوں کے ساتھ ہے. اور اللہ رب العزت نے اس محبت کا جذبہ دکھانے کے لیے اللہ رب العزت نے ماں کی دل کے اندر یہ فطرتی محبت رکھی ہے. جو ہم ماں کی محبت بچوں کے ساتھ دیکھتے ہیں، یہی محبت اللہ اپنے بندوں کے ساتھ کرتے ہیں. حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت کے 1000 حصے ہیں، 1000 میں سے ایک حصہ اللہ نے اپنے بندوں کے درمیان. حضور فرماتے ہیں کہ تم آپس کے اندر محبتیں دیکھتے ہو، یہ ایک محبت کا نتیجہ ہے. 999 محبتیں اللہ پاک نے اپنے پاس رکھی. 999 محبتیں اللہ پاک نے اپنے پاس رکھی ہیں. یہ ایک ماں کی محبت، اس کا اتنا بڑا جذبہ، اتنا بڑا مقام، اتنی بڑی شان اور اتنی بڑی جو ہے اس کے احساسات اور جذبات ماں کی محبت کے، اللہ کے 999 محبت کے جذبات کیا ہوں گے. ایک صحابی رسول حضرت سیدنا علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ، میں آپ کو ایک ماں کی محبت کی چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں کہ ماں کی محبت کتنی بڑی اعلیٰ چیز ہے. حضور کو پتہ چلا کہ علقمہ صحابی جو ہے ان کی جان کنی کا وقت آ گیا ہے، روح پرواز کرنے والی ہے، لیکن روح پرواز نہیں ہوتی، بڑی تکلیف کے مراحل میں. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ ان کے گھر تشریف لے گئے. تو آپ نے دیکھا کہ علقمہ جو ہے ان کی جان کنی کے وقت ہے اور جان نکل نہیں رہی. تو آپ نے پوچھا کہ کیا بات ہے، اتنی تکلیف کے اندر کیوں آ گیا، لگتا ہے تم اس سے ناراض ہو. ماں سے پوچھا تو ماں نے کہا ہاں میں اس سے ناراض اور میں اس کو معاف کرنے والی نہیں. حضور نے فرمایا اس کو معاف کر دو، اس کے تو جان کنی کا وقت ہے، یہ آخری وقت ہوتا ہے، تو اس کے اندر آپ اس کو. انہوں نے کہا نہیں میں اس سے ماں کچھ سخت ناراض تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لے آؤ اور یہاں آگ جلاؤ، آگ جلانے کے بعد ہم علقمہ کو اٹھا کر اس آگ میں ڈال دیں گے. تو وہ ماں صحابی کی ماں وہ پوچھتی ہے اللہ کے نبی آپ واقعی ایسا کرنے والے؟ حضور نے فرمایا ہاں، جب اس نے مر کر جو ہے وہ جہنم کے اندر ماں کی ناراضگی کی وجہ سے جلنا ہے تو ہم اس کو ابھی جلا دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا آپ میرے بیٹے کو نہ جلائیں، میں اس کو معاف کر دی. اور انہوں نے معاف کیا. ادھر جو ہے وہ روح پرواز ہوئی اور انہیں کلمہ پڑھتے ہوئے جو ہے اللہ کے ہاں جو ہے اپنی جان سپرد کر دی. یہ ماں کی محبت کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہے. اور 999 جس ذات کے اندر محبت ہے وہ پتہ نہیں محبت کیسی ہو. حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے. فرماتے ہیں کہ میں ایک گلی سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک ماں جو ہے ایک دروازے کے پاس کھڑے ہوئے گھر کے اندر جو ہے اپنے بچے سے ناراض ہو رہی. کہتی ہے کہ اگر تو میرا نافرمان ہے، میری بات نہیں مانتا، تو اس طرح کے کام کرتا ہے تو میرے گھر سے چلے. اور اس کو دھکا دیا اور وہ گھر سے جو ہے وہ باہر گرا اور ماں نے دروازہ بند کر دیا. اب میں نے دیکھا کہ ماں نے بچے کو دھتکار کر باہر نکال دیا. اب میں دیکھوں تو صحیح ہے کیا کرتا ہے. کہتے ہیں بچہ تھوڑی دیر بیٹھا رہا سوچتا رہا، پھر کھڑا ہوا اور چلنا شروع ہو گیا. پھر چلتے چلتے ایک گلی کے نکڑ میں کھڑا ہو گیا. پھر سوچ رہا ہے، سوچتے سوچتے پھر واپس آ گیا اور آ کر ماں کے دروازے پہ بیٹھ گیا اور بیٹھے بیٹھے اس کو نیند آ گئی. کہتے میں دیکھ رہا ہوں کہ واقعہ کیا ہوتا ہے. مجھے بڑا تجسس ہوا کہ ماں نے نکالا اور بچہ یہاں روتا اٹھتا کھڑتا چلتا واپس آ گیا ہے. اب ماں اس کے ساتھ کیا معاملہ کرے؟ تو ماں نے کسی ضرورت کے تحت جو ہے وہ دروازہ کھولا. جب دروازہ کھولا تو دیکھا کہ وہ بچہ جو ہے وہاں سویا ہوا ہے
اور دروازے کی آہٹ سے، دروازہ کھلنے کی آہٹ سے بچہ بھی اٹھ گیا. تو ماں نے کہا کہ ابھی تک تو یہاں سے دفع نہیں ہوا، تو چلا کیوں نہیں گیا؟ تو پھر ہی میرے دروازے پہ بیٹھا ہو، میرا نافرمان ہو کہ میرے دروازے پہ پڑا ہوا ہے. تو فرماتے ہیں کہ وہ بچہ کھڑا ہو گیا، اس نے ماں کو بڑے خوبصورت الفاظ کہے. وہ کہتا ہے ماں میں نے دل کے اندر سوچا کہ میری ماں مجھ سے ناراض ہے، میں یہاں سے چلا جاتا ہوں، میں ادھر نوکری کر لوں گا، فلاں کر لوں گا، میری روٹی روزی کا بندوبست ہو جائے گا، میں رہنے کے لیے ٹھکانہ بھی ڈھونڈ لوں گا. لیکن میری ماں جو محبت مجھے آپ دیتے ہیں، میرے دل نے کہا کہ یہ محبت تجھے زمانے میں کوئی نہیں دے سکتا. اس محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر ماں میں آپ کے پاس آیا ہوں. تو ماں اپنے بچے کو سینے سے لگاتی ہے، کہتی ہے اگر تجھے مجھ سے اتنی محبت ہے تو بیٹا میرا دروازہ تیرے لیے کھلا ہوا ہے، تو اندر آ جا، تو اندر آ جا، میرے ساتھ نبٹ جا، میری ساری محبتیں تیرے اوپر نچھاور. اللہ بھی اپنے بندے کو فرما رہے ہیں کہ اگر تو میرے دروازے پہ آ گیا نا تو تجھے میں نہیں دھتکاروں گا، تجھے میری محبت کا واسطہ تو میرے دروازے پہ آ جا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. ایک بزرگ نے خوبصورت اشعار کہے ہیں جن کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ میں گناہوں کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں آپ کے دروازے پر آ گیا ہوں، اگر آپ نے مجھے معاف نہ کیا تو پھر میں کس کے دروازے پر جاؤں. تو اللہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی مجبوری لاحق ہو گئی ہے، کوئی دنیا کے ہاتھوں ستم کا مارا میرے دروازے پر آ گیا ہے، تو پھر میں اللہ جو ہے موجود ہوں اور میں اللہ اس کو اپنے دروازے سے کبھی بھی نہیں دھتکا. جب کبھی ہمارے ساتھ کسی کی دشمنی ہوتی ہے نا تو ہمارے دل کے اندر اس کے لیے بڑے سخت جذبات ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم یوں کر لیں گے، فلاں کر لیں گے، پولیس بلا لیں گے، تھانہ اس کو جیل میں بند کر دیں، اس کو گولی مار دیں گے، اس کی ٹانگیں توڑ دیں گے. لیکن اگر وہ ایک انسان دوسرے انسان کے پاس اگر وہ سر نیچے کر کے معافی مانگنے کے لیے آ جاتا ہے تو ایک شریف النفس آدمی اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. کہ اللہ جو 999 درجے محبت کرنے والے ہیں، اگر بندہ جو ہے اس کے در پر جو ہے مجبور ہو کر سر جھکا کر معافی مانگنے کے لیے اس کے دروازے پہ آ جائے گا تو اللہ غفور الرحیم اس کو معاف نہیں کریں گے اور ضرور معاف کریں گے. آج ہم اس محفل میں موجود ہیں، ہم اللہ سے جو ہے یہ عہد کریں کہ اللہ ہم گناہوں کی معافی چاہیں گے، اللہ ہم توبہ چاہیں گے، اپنے گناہوں کی معافی چاہیں گے. اور یہ جو خوبصورت جو ہے ایک موضوع آج جو ہے میں نے اختیار کیا، ماں کی ممتا، ماں کی محبت کا، تو حدیث مبارکہ کے اندر اس ماں کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے درجات بیان فرمائے. ایک صحابی رسول حاضر ہوئے، کہتے ہیں کہ اللہ کے حبیب میرے ماں باپ کا مجھ پر کیا حق ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ ہما نارو کا و ہما جنتو کا، یہ تیرے لیے جنت بھی ہیں، تیرے لیے جہنم بھی ہیں. اگر تو ان کی خدمت کرے گا تو جنت کا مستحق بن جائے گا، اگر ان کو ناراض کرے گا تو فرمایا جہنم کا ٹھکانہ بن جائے گا. اور ہمیں آج کی اس محفل سے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہم اپنے والدین کو اپنے گھر کے اندر جس طرح ایک VIP مہمان، ہمارے پاس ایک بڑا مہمان جو ہمیں عزیز ہوتا ہے ہمارے گھر میں آتے ہیں تو کس طرح ہم بھاگ بھاگ کر اس کی خدمت کرتے ہیں، اس کو پانی پلاتے ہیں، اس کو اچھا کھانا کھلاتے ہیں، اس کو فروٹ کھلاتے ہیں، اس کی بات سنتے ہیں. تو ہمارے والدین ہمارے لیے VIP ہے کی حیثیت رکھتے ہیں. یہ اگر ہمارے گھر کے اندر آئے ہوئے ہم سے راضی ہو گئے تو اللہ کے ہاں تو یہ ہمارے لیے شفاعت کے حقدار بن جائیں گے. یہ اگر ہمارے جس طرح ایک مہمان آیا ہے تو ہم کہتے ہیں اگر یہ راضی ہو کے چلا گیا نا تو میرا کام بن جائے گا، اگر یہ ناراض ہو گیا، اس نے جا کے آگے شکایت کر دی تو میرا ساری محنت رہگا ہو جائے گی، کسی کام کی نہیں رہے گی. تو یہ والدین اللہ کی طرف جو ہے اللہ کی طرف سے ہمارے لیے مہمان ہیں. ہم ان کی جتنی ہو سکتے ان کی خدمت، ان کو پیر کا درجہ دیں. ہم دعاؤں کے لیے پیر کے پاس جاتے ہیں، جب ہمارے پاس پیر موجود ہے گھر کے اندر. اور بزرگوں نے فرمایا ہے کہ ایک ماں اگر فاسقہ فاجرہ بھی ہو تو اس کی دعا اللہ جو ہے وقت کے ولی کی طرح قبول کرتے ہیں. کی وجہ یہ اس کی یہ لکھی کہ ماں اپنی اولاد کے حق میں خالص دعا کرتی ہے، اس کے دل کے اندر کسی قسم کے کوئی اور جذبات نہیں ہیں. اگر بچوں کے لیے بچے چاہے گندے ہوں اچھے ہوں جیسے بھی ہوں، وہ کہتی ہیں کہ برے ہیں تو ان کے نصیب، میری تو اولاد ہے. پھر وہ بچی ماں جب دعا کرتی ہے جس طرح ایک ولی کی دعا قبول ہوتی ہے، فرمایا اولاد کے حق میں اس طرح ایک والدہ کی دعا قبول ہوتی ہے. اور جب یہ ماں باپ کسی سے ناراض ہو جاتے ہیں تو فرمایا پھر عرش کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ رب العزت اس آدمی کو جو ہے دنیا کے اندر جو ہے وہ نشان عبرت بنا کر چھوڑتا ہے. اور جب کبھی ایسا زمانے کے اندر 2 گناہ ایسے ہیں اگر جب تک ان کی سزا دنیا کے اندر نہیں ملے گی فرمایا اس آدمی کی موت ہی واقع نہیں.
ایک وہ آدمی ہے جس نے ماں باپ کی حرمت کا خیال نہیں کیا، ان کی عزت نہیں کی، ان کے ساتھ بد اخلاقی کی، ان کی عزت نہیں کر سکا، ان کی نافرمانی نہیں کی. جب تک اس کی اولاد اس کے ساتھ وہی معاملہ نہیں کرے گی یہ آدمی دنیا سے رخصت ہوگا ہی نہیں. اور ہزاروں ایسے واقعات ہیں تاریخ کے اندر کہ جب کبھی کسی نے اپنے والدین کے ساتھ سختی والا معاملہ کیا، اس کی اولاد نے جب تک اس طرح کا معاملہ نہیں کیا وہ دنیا سے گیا ہی نہیں. مولانا عبدالشکور دین پور رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خطبات کے اندر ایک خوبصورت واقعہ لکھا ہے. فرماتے ہیں کہ میں فیصل آباد کے اندر کسی جگہ جو ہے وہ بیان کرنے کے لیے گیا. جب میں نے تقریر کر لی، جب میں تقریر سے فارغ ہو گیا تو ایک آدمی جو بڑا ہی بیمار، جس کے جسم سے بدبو، کپڑے گندے اور جسم جو ہے وہ پیپ خون سے لت پت، میرے پاس آیا کہ ہاں تم تقریر کر رہے تھے، تمہارا نام عبدالشکور دین پور؟ میں نے کہا ہاں. کہتے میرا واقعہ سنتے جاؤ اور دنیا کو بتانا کہ ایک ماں کے ساتھ جو بے حرمتی والا واقعہ کرتا ہے، جس نے ماں کا عزت کا خیال نہیں کیا، اللہ اس کو کیسے نشان عبرت بناتے. کہتے ہیں کہ میں جوان تھا، شادی شدہ تھا، میرے پاس اللہ نے مجھے ہر چیز عطا فرمائی. میں سین و ماں دیکھنے کے لیے رات کو چلا گیا. ماں تو ماں ہوتی ہے، اگر وہ بچہ شادی شدہ بھی ہو جائے وہاں پھر بھی اس بچے کا خیال کرتی. یہ نہیں کہتی کہ اب شادی شدہ ہو گیا اب یہ جانے اس کا کام جانے. ماں جب تک زندہ ہے اولاد کی خدمت اور ان کے لیے احساس محبت اپنے دل کے اندر رکھتی اور ہر وقت ان کی خدمت کے لیے تیار رہتی. کہتے ہیں رات کو دیر ہو گئی تو میں جب دیر سے گھر آیا تو میں نے شراب بھی پی ہوئی تھی اور میں نے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو میری ماں نے کھولا، اندر آئی. وہ کہتی ہے تجھے شرم نہیں آتی کہ اتنا وقت ہو گیا تو گھر سے باہر پھر رہا ہے، پھر گھر میں بیوی بچے موجود ہیں، تجھے ذرا بھی خیال نہیں ہے؟ تو میں تو برے احساسات کے اندر تھا، میں غصے میں آ گیا اور میں نے ایک جوتا اٹھا کر ماں کے منہ پہ مار دیا، کتی دور ہو جا مجھ سے. فرماتے ماں چپ ہو گئی، بس پھر نیچے گر گئی. پھر کہتی ہے کہ اللہ تو نے اس لیے مجھے پیدا کیا تھا، اس لیے مجھے اولاد دی تھی کہ اولاد کے ہاتھوں میں جو ہے آج منہ کے اوپر جوتے کھاؤں گی. کہتے ہیں 1-2 دن ہوئے ماں دنیا سے چلی گئی. وہ جو واقعہ ہوا تھا نا ماں کے ساتھ بے حرمتی والا، وہ اس کو برداشت نہ کر سکی، وہ دنیا سے چلی گئی. کہتے ہیں کچھ دن ہوئے میرے ٹانگ کے اوپر چھوٹا سا ایک پھوڑا نکلا. میں نے کہا چھوٹا سا پھوڑا ہے ابھی ختم ہو جائے گا، دوائی کھائیں گے ٹھیک ہو جائے گا. وہ بڑھتا 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 اتنا بڑھا کہ مجھے ٹانگ کٹوانی پڑ گئی. میرے جسم سے بدبو کے بھوکے میری اولاد، میری بیوی بچے، میرا کاروبار، میرا ہر کچھ جو ہے اس ایک پھوڑے کے لیے جو ہے وہ قربان ہو گیا. کچھ نہیں میرے پاس بچا. میں بازار میں جو ہے چوک کے اوپر بھیک مانگتا ہوں تو مجھے کوئی بھیک بھی نہیں دیتا. کہتے ہیں کہ یہ وہ آدمی ہے جس نے اپنی ماں کے چہرے کے اوپر جوتا مارا تھا. لوگ مجھ پر تھوکتے ہیں، مجھے بھیک بھی نہیں دیتے کہ یہ اتنا گندا آدمی ہے. کہتے عبدالشکور جب دنیا کے اندر جانا تو لوگوں کو میرا واقعہ بتانا اور مجھے یہ تو بتاتا جا کہ ماں کے ساتھ بے حرمتی کرنے کی دنیا کے اندر یہ سزا ہے، آخرت کے اندر کیا سزا ہے. تو جیسے میں نے عرض کیا کہ والدین، قرآن حکیم کے اندر اللہ پاک نے والدین کا بڑا مقام بیان کیا. اللہ نے اپنے حق کے ساتھ باپ کا حق رکھ دیا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. نبی کا حق نہیں رکھا، نبی کے حق کو اپنی جگہ ذکر کیا، لیکن فرمایا حدیث پاک میں ہے کہ جس نے اپنے ماں باپ کو راضی کر لیا اس نے اللہ کو راضی کر لیا، جس نے اپنے ماں باپ کو ناراض کیا اس نے جو ہے اپنے اللہ کو بھی ناراض کر لیا. یعنی ان دونوں کا آپس کے اندر بڑا ہی معاملہ ہے. جس طرح ایک باپ پرورش کرتا ہے اسی طرح اللہ بھی اپنے بندوں، تو ان دونوں کے مقام کو اللہ نے بڑا برابر بیان کر کے اس کی اہمیت کو ہمیں سمجھانا چاہے. اور ہم کوشش کریں ہمارے والدین زندہ ہیں تو ہم ان کے پیر دبائیں، ان کے پیر دھو کر پئیں، ان کی خدمتیں کریں. اور بیوی بچوں کے ساتھ بھی محبت کا معاملہ، یہ نہیں ہے کہ ان کے حقوق چھوڑ دیں، بلکہ ان کے ساتھ دونوں کا جو ہے الگ مقام ہے اور ان کی خدمت کریں، ان کی ضرورتیں پورے کریں، ان کی جیب بھر کے رکھیں. یہ نہیں ہے کہ میرے ابا جی آپ کی ساری ضرورتیں تو پوری ہو رہی ہیں، کسی چیز کی کمی تو نہیں ہے. والدین کی جیبیں بھی بھر کے رکھیں، انہوں نے بھی آپ کے لیے بہت کچھ، آپ کی ضروریات بھی تو پوری کرتے تھے لیکن آپ کو پیسے بھی دیتے تھے کہ میرے بچہ میری اپنی جیب میں پیسے رکھ کے تھے. تو والدین ان کے بھی ارمان ہیں، وہ کہیں خرچ کرنا چاہتے ہیں، کسی کو دینا چاہتے ہیں، تو یہ بھی خیال رکھیں. اور جب وہ دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کے لیے دعائیں کریں، ان کی قبر پر جا کر ان کے لیے دعائیں کریں، گھر میں بیٹھ کر ان کے لیے پڑھ پڑھ کر جو ہے ان کے لیے نوافل ادا کریں، ان کے لیے صدقہ خیرات کریں، ان کے لیے کوئی ایسا صدقہ جاریہ بنا دیں کہ لمبے زمانے تک ان کو جو ہے اس کا ثواب ملتا رہے.
کوشش کریں گے. اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ.